اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منیب خان۔ آج ہم پہنچے ملتان کے ایک ایسے گھر میں جنہوں نے اپنے گھر کے بعد تقریباً 1 سال قبل نیکی باکس نصب کیا۔ نیکی باکس کا کیا فنکشن ہے، نیکی باکس کیا کرتی ہے، جانتے ہیں احمد کاشف صاحب سے۔ احمد صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ یہ نیکی باکس آپ نے کب نصب کیا اور کیا مقصد ہے اس کا؟ نیکی باکس ایکچولی تقریباً 1 سال قبل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے ایک ذہن میں کوئی چیز ودیت ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا القاء کیا کہ گھر کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بعض اوقات تھوڑی سی پرانی ہو جائیں تو اس کا مصرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بیچ دیتے ہیں، تو وہ جو قیمت ہمیں ملتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ کچھ اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہی بہتر ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو جو پرانی ہو جائے اس کا ایسا استعمال کیا جائے کہ جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بھی ہو، اور اس کے بعد جا کے ہمیں اس کا وہ ریوارڈ ملے کہ جو ہمیں دنیا میں تو نہیں مل سکتا اور وہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کر سکتے ہیں، اور اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم آخرت کی جو ہے وہ توقع رکھیں کہ اس میں وہ ہمیں بہتری عطا فرمائیں گے۔ تو یہ سوچ تھی، اور اس حوالے سے پھر میں نے یہ سوچا کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ اس کو ہم باہر رکھتے ہیں، تو میں نے ایک باکس لیا اور باکس لا کر جو ہے وہ میں نے باہر دیوار پر نصب کروانا شروع کر دیا۔ تو لوگ بڑے تھوڑے سے حیران ہوئے، ان کے لیے ایک نئی اور انوکھی چیز تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں نے آہستہ آہستہ جو ہے اس میں ایک پینٹر کو لے کر آیا، اس کو میں نے کہا کہ یار اس کے اوپر آپ یہ نیکی باکس لکھ دو تاکہ لوگوں کو یہ منیب میں آپ کو سچ بتاؤں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ کوئی ودیت ہوئی ہے۔ میں بڑا اس میں تھا کہ میں خود اللہ تعالیٰ نے ہی بس کچھ تھوڑا سا ذہن میں بات ڈالی ہے، ہوتی تو اللہ کی جانب سے۔ نیکی باکس میں آپ کیا کیا ڈالتے ہیں؟ ڈالتے نہیں ہیں ہم، اس میں کوشش کرتے ہیں کہ رکھیں، اور اس میں رکھنے کے حوالے سے یہ ہے کہ میرا جو مقصد ہے نیکی باکس کا وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے انداز میں پیش کی جائے کسی کو بھی، کوئی بھی چیز ہے وہ اس کو محسوس نہ ہو کہ یار یہ مجھے کچھ ادرن ملی ہے، یا میں کوئی استعمال شدہ چیز لے کر جا رہا ہوں، یا پھر میں اگر کھانے کے لیے بھی مقصد یہ ہے کہ عزت نفس بھی اس کی متاثر نہ ہو، وہ دینے والے ہاتھ کو پتہ نہ چلے اور لینے والے کو بھی نہیں، وہ خاموشی سے رکھ جائے۔ تو مختلف اوقات میں مختلف واقعات جو ہیں وہ بھی بہت سارے پیش آتے رہے ہیں۔ تو آپ رکھتے کیا کیا ہیں؟ اس میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم عام طور پر کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ رکھ دی جائیں، مثال کے طور پر گوشت ہے، سبزی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فروٹس وغیرہ ہیں، آٹا، چینی اور کپڑے، جو بھی کوئی چیزیں ہیں وہ بھی رکھ دی جائیں، اور کپڑے اگر کچھ پرانے ہو گئے ہیں یا تھوڑے سے پھٹ گئے ہیں ان کو مرمت کر کے استری کر۔ خاص اوقات میں رکھتے ہیں یا نہیں جی، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور شروع میں تو واقعتاً کوئی وقت مقرر نہیں کیا تھا، لیکن پھر بعد میں احساس کچھ لوگوں نے بھی یوں دلوایا کہ باقاعدہ ان کی طرف سے گھر میں آ کر کہا گیا کہ جی ہمیں بعض اوقات جھجک ہوتی ہے کہ ہم کیسے ہیں، تو آپ شام کے ٹائم رکھ دیا کریں تاکہ ہم رات کے کسی، تو پھر میں یہی کرتا تھا کہ رات کو 2، 2:30، 3 بجے کے قریب رکھ دیتے تاکہ کوئی اس وقت بھی اگر آنا چاہے فجر کی نماز کے لیے تو اس کو بآسانی راستے میں کچھ پڑھا تو وہ اٹھا لے۔ تو یہ کنسیپٹ تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں کیا رکھتے تھے؟ کھانے پینے کی چیزوں میں ہم لوگ بس جو اللہ توفیق دے دیتا ہے، خاص طور پر جو مین فوکس ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ کسی گھر، ایک گھر میں یا 2 گھروں میں آج اس کا جو سالن ہے یا روٹی ہے وہ ہماری طرف سے میزبانی کے طور پر پیش ہو جائے، تو اس میں ہم لوگ پھر زیادہ تر سبزی ہے اور گوشت ہے، یہ تو ہماری الحمدللہ روزانہ کی بنیادوں پر جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے، اور باقی جو عام استعمال کی چیزیں ہیں وہ بھی وہاں رکھتے ہیں۔ آپ کے ہمسائے دوست بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا آپ اس کو اکیلے لے کے چلتے ہیں؟ نہیں، شروع میں تو لوگوں کے لیے انوکھی چیز تھی کہ یار یہ کیا چیز ہے، وہ بڑے حیران بھی ہوئے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ ان کے ذہنوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی، اور ان کو بھی یہ ایک آئیڈیا مل گیا کہ یار ان چیزوں کا یہ مصرف یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابتدا میں نے کی تھی، لیکن اس کے بعد ثم الحمدللہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہو گئے، قافلہ بنتا گیا، تو یہ کارواں کا سلسلہ ہے، اور میری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں میں ایسے آ جائے کہ ہر شخص اپنے گھر کے باہر ایک نیکی باکس تو ضرور لگائے، ہر کوئی اپنے گھر کے باہر نیکی باکس لگائے۔ اب 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ضرورت مند ہے، ایک پیشہ ور ہے، تو آپ کے پاس پیشہ ور لوگ بھی آتے ہیں، اور کیا تدارک؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ ہم ہیں کون کسی کو جج کرنے والے. حدیث مبارکہ ہے کہ اگر مانگنے والا تمہارے پاس گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آئے تو آپ اس کو بھی دے دیجئے, سوال کیے بغیر کہ تم کون ہو کیا ہو. کوئی شخص یہ ہے, میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں ضرور بتانا چاہوں گا. میں نے کچھ میرے پاس کوٹ 2 پیس تھے, کوٹ تھے اور کچھ اچھے کپڑے تھے, بہت اچھے تھے وہ تھے, کچھ جوتے تھے, سبزی وغیرہ تو جیسے تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے شامی بڑے مزے کے بناتا ہوں, تو وہ شامی میں نے بنائے, وہ اس میں نے رکھ دیے. تو وہ ڈبہ پورا مکمل باکس جو ہے وہ بھر چکا تھا. ذرا دیر کے بعد میں جب واپس لوٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون آئیں, بزرگ خاتون ہیں, انہوں نے وہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے پہلے کوٹ رکھا, پھر اس کے اوپر جوتے پھینک دیے, پھر وہ سبزی ڈال دی, پھر وہ جو ایک تھیلا سا بنا کر گٹو وہ اٹھا کر وہ لے کر چلی گئی. مجھے بڑا دکھ ہوا اس چیز کا. میں نے کہا آدھا پونا گھنٹہ لگا کر میں نے استری کیا کوٹ کو, اور اس کے بعد وہ استری کیسے گچ مچ کر کے, یار یہ کیا ہے. مجھے دلی طور پہ اس کا نا دکھ پہنچا. میں نے والدہ سے کہا, میں نے کہا آپ یوں کریں, ان کے گھر جائیں, ان خاتون کو جانتا تھا, میں نے جا کر کہا آپ کم از کم جو ہے ان کو کہیں وہ جو چٹکیاں تھیں جو لگی ہوئی تھی وہ واپس دے دیں جس کے ساتھ ہینگ ہوا, تاکہ اگلی دفعہ تو وہ کام آ جائے. وہ تک وہ لے گئی ہیں. امی گئیں, ذرا دیر بعد واپس آئیں. جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ احمد اس نے خاتون نے بہت اچھا کیا تھا, اور اگر وہ مزید بھی کچھ لے کر جانا چاہتی ہے تو اس کو لے کر جانا چاہیے تھا, اور تم نے اعتراض کیا, یہ اچھا نہیں کیا. تو مجھے بھی حیرت ہوئی. میں نے کہا یہ کیا ہوا. انہوں نے پھر بتایا کہ تمہیں یاد ہے فلاں خاتون اس گلی میں رہا کرتی تھیں ایک بار. جی بالکل یاد ہے مجھے, کہ جی وہ یہاں سے چلی گئی ہیں, وہ کرایہ دار کی حیثیت سے یہاں رہ رہی تھی اس گلی میں. تو اب ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے جو ہسبینڈ ہے ان کا پاؤں کٹ چکا ہے, بچے گھر پر ہیں, اسکولوں سے اٹھ چکے ہیں, اور اب یہ کنڈیشن ہے کہ وہ سوکھی روٹی رات کی بچی ہوئی پانی میں بھگو کر اور اس کے بعد وہ بچوں کو کھلاتی ہیں. تو جب میں نے یہ بات سنی تو منیب صاحب, اللہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میری اپنی جو دل کی کیفیت ہوئی نا وہ میں ہی جان سکتا ہوں, کیونکہ میں خود ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں. میں آپ کو پہلے بتا دوں, تو جو درد, جو تکلیف اور جو احساس ایک میں اس کو فیل کر سکتا ہوں. میں بھی جو لوگ جن کے لیے کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کیا پکائیں, یہ نہیں سوچتے کہ آج کیسے پکائیں, وہ شاید اس کو نہ فیل کر سکتے ہوں, لیکن میں فیل کر سکتا ہوں کیونکہ میں خود ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں. نیکی باکس ہمارے پیچھے نصب ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ضرورت ہے تو لے جائیں, زائد ہے تو رکھ جائیں. اس کے اندر احمد صاحب نے چیزیں فل کر دی, آپ کو دکھاتے ہیں. کپڑے پریس کر کے پولیتھین بیگ میں پیک کیے گئے جس طرح سے نئے کپڑے ہوتے ہیں, اور کوئی بھی جب لے جائے گا تو اپنے بچوں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کپڑے نئے ہیں. چینی بھی رکھی گئی ہے, آٹا بھی رکھا گیا ہے, ساتھ میں سبزیوں میں آلو ہیں اور ٹینڈے موجود ہیں, جبکہ باکسز میں کچھ فروٹس ہیں. کبھی یہ جو ان کے گھر میں چیز زائد ہوتی ہے وہ بھی یہ رکھتے ہیں, پکی پکائی چیزیں بھی رکھتے ہیں. تو یہ اپنے طور پر کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ, اور میں ہوں آپ کا میزبان منیب خان.